بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 اپریل بروز منگل ہم بات کریں گے 3 اہم ایشوز کے حوالے سے۔ ارشد شریف سینئر صحافی ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں ان کو سمجھا جاتا ہے، اور وہ ہمیشہ ان کا جو کام ہے اور وہ عمران خان کے حوالے سے اس پورے معاملے پر دھمکی امیز خط کے حوالے سے وہ ساتھ تھے، اور انہوں نے وہ خط خود بھی پڑھا ہے۔ ان کی طرف سے ایک بڑا اہم انکشاف کیا گیا ہے، اور وہ انکشاف یہ ہے کہ دھمکی امیز مراسلے کے مندرجات تبدیل کرنے کا وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس مصدقہ خبر ہے۔ کیا خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ساتھ ہم بات کریں گے جو حکومت کی طرف سے، موجودہ پی ایم ایل این کی حکومت کی طرف سے جو یہ کہا گیا ہے کہ دھمکی امیز خط کی ہم انکوائری کروائیں گے، اس پر پاکستان تحریک انصاف کا بڑا سخت موقف آیا ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ایم کیو ایم نے پریس کانفرنس کر ڈالی ہے، ابھی پورا حلف اٹھایا نہیں تھا شہباز شریف نے، اور ایم کیو ایم نے ان کو دھمکی دے دی ہے کہ آپ کی حکومت ہماری وجہ سے بنی تھی، ہم ہی آپ کی حکومت گرا سکتے ہیں۔ آپ نے ہمارے مطالبات کو آج اسمبلی کے سامنے نہیں دہرایا، اور کہتے ہیں کہ ہم پرچیاں دیتے رہے، اس کے باوجود آپ نے ہماری بات نہیں سنی۔ معاملہ کدھر جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیخ رشید نے اپنا استعفیٰ دے دیا ہے، اور آج سارا دن، رات کو بھی، کل بھی سارا دن میڈیا پر اور حامد میر اور یہ پورا جو گروپ ہے یہ کہتے رہے کہ شیخ رشید استعفیٰ نہیں دے گا، اور شیخ رشید نے عمران خان سے استعفے دلوا دیے ہیں لیکن وہ خود استعفیٰ نہیں دے گا۔ لیکن شیخ رشید نے رات گئے عمران خان کے پاس جا کے اپنا استعفیٰ عمران خان کے حوالے کر آئے ہیں، اور شیخ رشید نے حق ادا کیا ہے اپنی دوستی کا بھی اور عمران خان کے ساتھ وفاداری کا بھی، اور انہوں نے نہ صرف مشورہ دیا بلکہ وہ خود بھی اس پر عمل پیرا ہوئے، اور وہ وہاں پر جا کر خط دے کے آئے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اعجاز چودھری، سینیٹر اعجاز چودھری کی طرف سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف عید کے بعد، عید کے تیسرے روز کا انہوں نے حوالہ دیا ہے کہ لانگ مارچ کر سکتی ہے، اور انہوں نے کہا کہ 13 اپریل سے جو ہم نے ایک مہم شروع کی ہے جلسوں کی، اور وہ جلسہ پشاور میں بھی ہوگا، لاہور میں بھی ہوگا، اور کراچی میں بھی جلسہ ہوگا، بڑے شہروں میں جلسے ہوں گے، اور اس کے بعد معاملہ لانگ مارچ کی طرف بھی جا سکتا ہے، کیونکہ عمران خان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ جب تک نئے الیکشنز کا اعلان نہیں ہوتا ہماری یہ جد و جہد جاری رہے گی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو فارن فنڈڈ حکومت ہے یہ جتنا عرصہ اس ملک پر رہے گی یہ ہمارے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ملک کے خلاف ہوگا، اور ہم نہیں چاہتے کہ کوئی معاملہ ملک کے خلاف جائے۔ ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم عوام کے پاس اپنا مقدمہ لے کر جائیں اور عوام ہی ہمارے سارے معاملات کو دیکھے۔ دوسری طرف شہباز شریف ابھی وزیر اعظم بنے نہیں تھے، اور شہباز شریف کی 3 رہائش گاہوں کو پرائم منسٹر ہاؤس ڈکلیئر کر دیا اور وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دے دیا۔ رائیونڈ جاتی عمرہ جو محل ہے اس کو وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دیا گیا ہے، ایچ بلاک ماڈل ٹاؤن کی جو رہائش گاہ ہے اس کو وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دیا گیا ہے، اور جو مرکزی سیکریٹریٹ ہے اس کو بھی وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ جب وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دیا جاتا ہے، جیسے پہلے یہی جو گھر تھے اس کو وزیر اعلیٰ ہاؤس کا درجہ دیا ہوا تھا، اور اس میں حمزہ شہباز کی جو رہائش گاہ ہے موا روڈ پہ وہ بھی شامل تھی، تو یہ اس وجہ سے دیا جاتا ہے کہ پھر وہاں پر جتنے بھی اخراجات ہیں وہاں پر ساری چیزیں سرکار کی ہوتی ہیں۔ ہم جب عمران خان کی حکومت کو دیکھتے ہیں تو عمران خان ایک ڈائری لے کر آتے تھے، اور وہ سارا دن جو اپنے آفیشیل ورکنگ تھی وہ کرتے تھے اور واپس چلے جاتے تھے۔ اور عمران خان کے بارے میں تو یہ بھی تھا کہ ان کے پاس تو کوئی صحافی جاتے تھے، مہمان جاتے تھے، وہ میکسیمم چائے پلا دیتے تھے اور بسکٹ بھی بڑی مشکل سے کھلاتے تھے، اور یہ جو صحافیوں کے لیے یا مختلف جو لیڈرز ہیں جماعتوں کے، حکمران جماعتوں کے، جو وہاں پر کھانے کھاتے ہیں، جو وہاں پر عیاشیاں کرتے ہیں، وہ سارا کچھ عمران خان نے بند کر دیا تھا۔ مقصد کیا تھا؟ صرف قوم کا پیسہ بچانا تھا۔ ایک غریب قوم کا حکمران کبھی بھی یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا، اور ان لوگوں کو کس چیز کی کمی تھی؟ لیکن 3 گھروں کو وزیر اعظم ہاؤس کا درجہ دیا گیا ہے، اور اس پر فواد چودھری کی طرف سے بھی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ حلف اٹھانے سے پہلے شہباز شریف کی 3 رہائش گاہوں کو وزیر اعظم ہاؤس ڈکلیئر کر دیا ہے۔ کل ووٹنگ سے پہلے ہی ایف آئی اے کو مقصود چپڑاسی کے کیس میں پیش ہونے سے روک دیا گیا تھا۔ یہ فواد چودھری کی طرف سے سٹیٹمنٹ بھی آئی۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ ہے اس خط کا، جس خط کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف نے دھمکی امیز خط کی تحقیقات کا جو ایک اعلان تھا شہباز شریف کا، اس کو مسترد کیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے شہباز شریف کے خطاب کے بعد رد عمل دیتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کی لیٹر گیٹ اسکینڈل کی تحقیقات کرانے کی پیشکش کو ہم مسترد کرتے ہیں، یہ خود کو این آر او دینے کی بھونڈی کوشش ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ تحقیقات
के लिए सुप्रीम कोर्ट को आज़ाद कमीशन बनाना चाहिए जिसकी सरबराही ऐसे शख्स के पास हो जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये सारे मामलात को देख रहे हैं इससे मसाइल बढ़ेंगे, ख़त्म नहीं होंगे, क्योंकि ये सिर्फ़ और सिर्फ चाहते हैं कि अब उसको कवर अप करना चाहते हैं। और जो क्योंकि बड़े बड़े लोगों का उसमें ज़िक्र है और उसमें ये भी कहा गया है कि ये अदम एतमाद अमेरिका की धमकी की वजह से लाई गई है, इस वजह से वो ये समझते हैं कि सारे के सारे मामले पर ये इसको ख़त्म करना चाहते हैं। और हमेशा ये इंक्वायरी और ये सारे मामला तब करते हैं। इन्होंने सानिया मॉडल टाउन जब हुआ था अगले दिन ही शहबाज शरीफ ने कहा था कि मैं एक कमीशन बनाने लगा हूँ, एक जुडिशल इंक्वायरी कमीशन बनाया। जस्टिस अली बाकर नजफ़ी साहब उसके एक की रुकनी कमीशन था और शहबाज शरीफ ने कहा था कि इस कमीशन ने एक उंगली मेरी तरफ की तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। और उसके बाद हमें पता है कि अली बाकर नजफ़ी साहब का कमीशन पहले ये 2 साल उसकी रिपोर्ट को दबा के रखा, जब रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद उस रिपोर्ट को आज तक किसी भी केस में बतौर चलान के सबमिट नहीं करवाया था, क्योंकि उसको किसी भी केस में जो पुटअप करवाना या उसको पेश करवाना वो उस वक्त की प्रोसिक्यूशन का काम था, लेकिन प्रोसिक्यूशन ने ये काम नहीं किया था और फिर ये मामला वहाँ का वहीं रुक गया। बिल्कुल ऐसे ही अब ये चाहते हैं कि इस तरह का कोई कमीशन बने और कमीशन की रिपोर्ट, कमीशन का क्या है, उसकी रिपोर्ट को पब्लिक करना न करना, उसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई करना न करना, ये अख्तियार होता है हुकूमत का, और वो हुकूमत कभी भी ये मामला नहीं करेगी। लेकिन इस मामले पर अरशद शरीफ की तरफ से अब जो नई स्टेटमेंट आई है, अरशद शरीफ ये कहते हैं कि जो शहबाज शरीफ ने आज ये दावा किया है बेसिकली ये रद्द बदल करना चाहते हैं उस मरासले में जो धमकी अमेज़ मुरासला है। अरशद शरीफ कहते हैं कि जब हम सहाफ़ियों को आखिरी कैबिनेट का इजलास था जिसमें इसको कोडिफाइड करने का कहा गया था कि इस मुरासले को, और वो हमें भी पढ़ाया गया, चीफ जस्टिस साहब को भेजा गया, स्पीकर को भेजा गया और तमाम जो बड़े अहदेदार हैं उनको भेजा गया था, सहाफ़ियों को भी पढ़ाया गया था। वो कहते हैं कि इसकी कापी तो डेफिनेटली चीफ जस्टिस साहब के पास भी है, आर्मी चीफ साहब के पास भी है, DGISI के पास भी है, इसके अलावा इसकी कॉपी स्पीकर के पास भी है और साबिक़ वज़ीर आज़म के पास भी होगी और जो अहदेदार थे उनके पास भी होगी। लेकिन अब ये चाहते हैं कि जो असद मजीद है वो जो सफ़ीर था, अब ये उस पर दबाव डाल के ये उनसे स्टेटमेंट दिलवाना चाहते हैं और कि ये मुझ पर दबाव डाला गया था इमरान खान की हुकूमत की तरफ से और ये कहा गया था कि ये मरासला पैसे लिखें, और वो उनकी डिक्टेशन पर मैंने ये सारी चीज़ें लिखकर बंद लिफाफे में वज़ारत ख़ारजा को भेजी थी। और वो कहते हैं कि उसको ये भी कहा जा रहा है कि उसको फ़ौरन सेक्रेटरी लगाया जा सकता है, उसको कोई बड़ा ओहदा दिया जा सकता है, उसको पैसा दिया जा सकता है। और अरशद शरीफ का कहना है कि 2 से 3 जो मुसद्दक़ा ज़रा हैं उनसे ये मैंने कंफर्म किया है कि शहबाज शरीफ और मौजूदा हुकूमत कवर अप करने के लिए सारे के सारे मामलात को ये इसमें रद्द बदल कर सकते हैं और इससे जान छुड़वाने के लिए ये एक नई कहानी भी घड़ सकते हैं, जो कहानी असद मजीद से ये घड़वा सकते हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है और हमारी अदालतें, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब के पास भी ये मामला पहले पहुंचा था, उन्होंने भी बदकिस्मती से इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया या कोई कमीशन नहीं बनाया। जब ये मामला चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के पास गया, उन्होंने भी इसके ऊपर कोई कमीशन नहीं बनाया, कोई एक्शन नहीं लिया। तो अब ये सारे के सारे मामलात, अगर एक शख्स देखे ना, अब एक मौलवी इकबाल हैदर है, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़ा होकर कहता है कि अमेरिका ने इसकी तरदीद की है। क्या हमें अमेरिका के ऊपर एतमाद है और अपने मुंतखब वज़ीर आज़म पर एतमाद नहीं था? क्या हमें अपने मुंतखब कैबिनेट के ऊपर एतमाद नहीं था? हमें उस कौमी सलामती कमेटी के ऊपर एतमाद नहीं था जिसमें आर्मी चीफ भी और सारे उसमें मौजूद थे? ये सारी की सारी चीज़ें भी बताती हैं कि इससे मामलात कहाँ जा सकते हैं। दूसरी तरफ जो MQM की तरफ से स्टेटमेंट सामने आ गई है वसीम अख्तर की तरफ से। आप जानते हैं कि आज जब हलफ का मामला था तो आर्मी चीफ भी उसमें मौजूद नहीं थे। शहबाज शरीफ के हलफ की तकरीब में आर्मी चीफ मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से पहले ही जो इस तरह के लोग थे उनको परेशानी शुरू हो गई और उनको पता लग गया कि ये मामलात किस तरफ जा सकते हैं और ये हुकूमत कितना अरसा चल सकती है। दूसरी तरफ MQM की तरफ से की तरफ से ये कहा गया है वसीम अख्तर की तरफ से कि शहबाज शरीफ ने आज दौरान तकरीर असम्बली में हमारा जो मुआहदा हुआ था इस हुकूमत के साथ, ना सिर्फ शहबाज शरीफ के साथ बल्कि पीपल्स पार्टी के साथ, उसका ज़िक्र नहीं किया अपनी तकरीर में। हालांकि उसका ज़िक्र करना चाहिए था और उसको इंडोर्स करना चाहिए था वज़ीर आज़म बनने के बाद।
کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے یہ آج محفل سجی ہے، ہماری وجہ سے یہ وزیر اعظم بنے ہیں، ہم نے ہی پچھلی حکومت کو گرایا تھا، ہمارے ووٹوں سے پچھلی حکومت گری تھی، لیکن ان کو ابھی یہ ہمیں ایزی لے رہے ہیں۔ وسیم اختر کہتے ہیں کہ میں نے ایک پرچی بھی بھیجی، اور وہ پرچی میں نے اس وجہ سے بھیجی تھی کہ شہباز شریف اس کے اوپر کوئی کام بات کریں گے، لیکن شہباز شریف نے کوئی بات نہیں کی، جس کی وجہ سے ان کا کہنا تھا کہ ہم بڑے ڈسہارٹ ہوئے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے معاہدے پر منوان عمل نہ ہوا تو اگر ہم حکومت بنوا سکتے ہیں تو پھر ہم حکومت گرا بھی سکتے ہیں۔ اور شہباز شریف کے لیے کیونکہ اس معاہدے پر عمل درآمد کرنا پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں، اس کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی کراچی کی جو اجارہ داری ہے ان کی وہ کبھی ختم نہیں ہونے دیں گے۔ اور جو دعویٰ انہوں نے اپنے ووٹرز کے ساتھ کیا ایم کیو ایم نے کہ ہمیں ایک نیا صوبہ ملنے والا ہے، اور یہ بہت بڑا دعویٰ کر بیٹھے جس کو پہلے ہی رد کر دیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے۔ اور اس کے علاوہ اور ان کو مرتضیٰ وہاب آج تک عہدے پر ہے، وہ نہیں گیا، نہ ان کو کراچی کا کوئی عہدہ ملنے والا ہے، نہ ان کو کوئی عہدہ ملنے والا ہے حیدرآباد میں، تو یہ ان کو کہاں جانا ہے؟ یہ اتنی بڑی ضلالت ان کے مقدر میں لکھی گئی ہے جو انہوں نے دھوکہ دیا عمران خان کو اور عمران خان کی حکومت کے ساتھ۔ اب یہ روتے چیختے ہیں، اور ابھی انہوں نے حلف پورا نہیں لیا تھا، اور یہ باہر آ کے پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ہمارا جو معاہدہ تھا اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ابھی بہت کچھ ہوگا، ابھی سارے معاملات ہوں گے، اور یہ حکومت نہیں لگتا کہ کوئی زیادہ عرصہ چل پائے گی، اور جو عوامی مہم ہے وہ اب شروع ہو گئی ہے، اور عوام کو اب یہ بھی معلوم ہونا شروع ہو گیا ہے کہ یہ ڈالر کا جو ریٹ تھا یا اس کی جو قلت تھی یا جس طریقے سے اس کا اس کو مارکیٹ سے اٹھایا گیا، یہ سارا کچھ ایک پری پلان تھا، اور یہ پورے کے پورے نظام پر قابض لوگ ہیں۔ اور یہ کیسے انہوں نے نظام کو اپنی مٹھی میں پہلے آتے ہی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھانا، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ہماری فیملیوں میں ہی سارے سرکاری ملازم ہیں نا، لیکن آپ اندازہ لگائیں کہ پٹرول پر کوئی یہ دے سکتے تھے عوام کو ریلیف، یہ عوام کو بجلی پر کوئی ریلیف دے سکتے تھے، یہ کوئی چینی پر ریلیف دے سکتے تھے، یہ آئل پر کوئی ریلیف دے سکتے تھے۔ انہوں نے سرکاری ملازمین کو اس وجہ سے کہ یہ حکومت میں نہیں تھے، پھر بھی کئی سرکاری ملازمین ان کی خدمت پہ لگے ہوئے تھے، اور یہ ہمیشہ سے ان کے معاملات کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور انہی سے یہ کام لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے پہلا اعلان یہ کیا ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں کو انہوں نے بڑھا دیا ہے۔ جو ملازم نہیں ہیں، جو غریب آج ملازمت کے لیے دھکے کھا رہے ہیں، جو بے روزگار ہیں، جن کے پاس ایک ملازمت نہیں ہے اور اوپر وہ ان کو کھانے کو نہیں ملتا اور ان کے لیے کوئی اعلان نہیں کیا گیا، تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ معاملات کہیں اور جائیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔